بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لفظ مسلمان کے ساتھ بہت سارے بے لگائے جاتے ہیں، مثلا بے کس، بے بس، بے حس، بے غیرت، بے حیا، بے شرم، بیکار، بے روزگار، بے لگام، بے اثر، بے ضرر، بے عمل وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ بے ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج تک آپ نے بے کلمہ مسلمان نہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا۔ لیکن پچھلے دنوں علماء کرام، حفاظ قرآن اور دانشوروں کے ایک واٹس ایپ گروپ پر ایک عالم دین کی درد بھری پوسٹ پڑھ کر مجھے ایسا حیرت انگیز جھٹکا لگا کہ لفظوں میں اس کا اظہار ممکن نہیں۔ اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے ناظرین کی آگاہی کے لیے مولانا کی وہ پوسٹ منو ان درج کی جا رہی ہے۔ نکاح کی تقریب میں جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکا، اس شہ سرخی کے ساتھ مولانا لکھتے ہیں کہ شرعاً 2 عاقل و بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں مہر کے ساتھ ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، مگر نوجوانوں میں دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے احتیاطاً کلمہ وغیرہ پڑھا دینا بہتر ہے۔ بندہ عاجز نکاح کے وقت اسی احتیاطی حکم کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایجاب و قبول سے پہلے عموماً کم از کم کلمہ طیبہ پڑھوا لیا کرتا ہے۔ مگر 28 فروری 2018 کو نکاح پڑھاتے وقت میری ملاقات ایک ایسے مسلمان عاقل و بالغ نوجوان سے ہوئی جسے میں نے کلمہ پڑھاتے وقت محسوس کیا کہ اسے کلمہ طیبہ یاد نہیں۔ چنانچہ میں نے مجمع میں ہی بننے والے اس دلہا سے کہا کہ آپ از خود کلمہ پڑھیے۔ ناظرین کرام، آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ کیسا کلمہ؟ میں نے کہا کلمہ طیبہ۔ اس بندے نے کہا الا اللہ، لام اول کے زیر کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ پورا کلمہ پڑھیے۔ وہ نوجوان حیران ہو گیا اور ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ بالآخر مجلس نکاح میں موجود لوگوں نے بآواز بلند کلمہ پڑھ کر اس کو پڑھنے کی تلقین کی، مگر وہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکا۔ آخر کار میں نے نورانی قاعدے کے معصوم بچوں کی طرح حروف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلمہ پڑھوایا اور پھر ایجاب و قبول کروائے۔ دوسرا واقعہ اسی مجلس نکاح میں یوں پیش آیا کہ مہر فاطمی مقرر ہوا تھا۔ بغرض واقفیت میں نے ایجاب و قبول سے پہلے چند لمحے مہر کی شرعی حیثیت اور مہر فاطمی کی شرعی مقدار کی وضاحت کرتے ہوئے مہر کی کلی یا جزوی نقد ادائیگی کی اہمیت بتائی۔ ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مہمانوں میں سے ایک دوسرے نوجوان جو شکل و صورت سے پڑھے لکھے لگ رہے تھے برجستہ کہنے لگے کہ کیا مہر ادا کرنا بھی ضروری ہے؟ اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ایک تیسرے مہمان نوجوان یہ کہنے لگے کہ میں دلی میں رہتا ہوں اور 20 نکاح کی مجلسوں میں شریک ہوا ہوں، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مہر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ دوستان گرامی، اپنے اساتذہ سے دوران اسباق ہم سنا کرتے تھے کہ آج بہت سارے مسلمان کلمے کے بغیر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور انہیں بنیادی دینی معلومات تک نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے عزیزو، ان کے ایمان و عقائد کی اصلاح و درستگی تم وارثین انبیاء کرام پر فرض ہے۔ آج مجھے لگا کہ ہمارے اساتذہ کی روحانی آوازیں مجھ سے افسردگی کے ساتھ پوچھ رہی ہیں کہ اطہر، کیا یہ سب تمہاری اور تمہارے علماء برادری کی غفلت و بے توجہی کا نتیجہ نہیں؟ آج میں اسی سوچ میں تنہا اپنی لائبریری میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ میں نے 40 سال اپنی عمر عزیز کے گنوا دیے اور ملت اسلامیہ اور پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت مسلمہ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ روز محشر میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ مولانا اطہر القاسمی کو تو اپنی آخرت کی فکر لاحق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور ان کو امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچانے کا اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ راقم کا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ کلمہ طیبہ اور دیگر اسلامی امور سے ناواقف نوجوانوں کی تعداد ہزاروں میں 1-2 ہوگی، لیکن جس قوم میں شرح خواندگی 50% سے کم ہو اور جس قوم کے 30% سے زیادہ افراد نے کبھی اسکول اور مدرسے کی صورت نہ دیکھی ہو، وہاں اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ایسے بے کلمہ مسلمانوں کی صحیح تعداد کیا ہے۔
اسی لیے یہ پیغام کسی شخص واحد یا صرف علماء برادری کے لیے نہیں بلکہ تمام دینی اور ملی تنظیموں، اداروں اور جماعتوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ پورے ملک میں دینی مدرسوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے اور مدرسے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دین کے قلعے ہیں۔ انہیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ان قلعوں میں کتنے ایسے چور دروازے اب بھی موجود ہیں جن کی حفاظت کے لیے متعین کمزور محافظ اونگھ رہے ہیں۔ 9 دہائیوں سے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، گھر گھر گشت کر کے ایمان اور یقین کی محنت کرنے والی دینی جماعتوں کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اب تک ہم تمام مسلمانوں تک دین کا کلمہ بھی پہنچا نہیں سکے تو وہ فضائل اعمال سے کب واقف ہوں گے؟ اسلام کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی ناواقفیت، اقامت دین اور حکومت الہیہ کے قیام کا مشن لے کر چلنے والی جماعت اسلامی کے سینکڑوں اجلاس، سیمینار، سمپوزیم اور تربیتی نشستوں پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ملک بھر میں فعال اور خدمت خلق کے لیے مشہور جمعیت علماء ہند کے لیے بھی یہ لمحہ فکر ہے کہ اسلام کے ماننے والے بہت سے مسلمان بغیر کلمہ طیبہ پڑھے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جمعیت اہل حدیث کو بھی اس بات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان پہلے کلمہ طیبہ پڑھیں اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ اہل سنت والجماعت کے ذمہ داروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سنتوں کا پابند وہی شخص ہے جو پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ اگر وہ کلمہ طیبہ سے ہی واقف نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیسے کرے گا؟ تحفظ شریعت کے پاسبانوں کو پہلے وہ سوراخ بند کرنے ہوں گے جن سے پانی اندر داخل ہو کر اسلام کی کشتی کو ڈبونے کا باعث بن رہا ہے۔ جس قوم کے افراد شریعت کی بنیاد سے ناواقف ہوں وہ شریعت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ غرض یہ کہ دین اسلام سے جڑے ہر شخص پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہر مسلمان کی کلمہ طیبہ سے واقفیت کو یقینی بنائے۔ دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں میں سے اگر 1% لوگ بھی کلمے سے واقف نہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کروڑوں افراد کلمہ نہیں جانتے۔ ان میں سے بھی 1% یعنی 3 لاکھ بچے اگر کلمہ طیبہ نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ لاکھ نسلیں بغیر کلمے کے مسلمان ہوں گی جو تحفظ شریعت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گی۔ گویا یہ ایک واقعہ قومی ایمرجنسی کا پیش خیمہ ہے جس پر ارباب حل و عقد کو بہت سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام دینی و ملی جماعتوں، تنظیموں اور اداروں کو اپنے موجودہ پروگرامز کو موقوف کر کے اگلے 1 سال تک صرف ایک ہی مشن، ایک ہی تحریک، کلمہ پڑھاؤ پر کام کرنا ہوگا۔ بینر، پوسٹر، ہورڈنگ اور سٹیکرز اور دیگر تمام وسائل کو استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ گھر گھر فرداً ہر مسلمان تک کلمہ طیبہ پہنچ گیا ہے اور ہر مسلمان یہ جان گیا ہے کہ وہ مسلمان اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے بلکہ اس لیے مسلمان ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔